کہ میری بیٹی اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا. میری بیٹی بہری ہے، یعنی اس نے کبھی برے لفظ نہیں سنے. میری بیٹی لنجی ہے، یعنی اس نے کبھی برے کام نہیں کیے. میری بیٹی لنگڑی ہے، یعنی اس نے کبھی غلط راستے پر قدم نہیں رکھا. یا اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار اعظم، رحمت عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے مظہر کامل ہیں. اسی لیے اولیاء کرام اور علماء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں نظر عقیدت پیش کیا اور آپ کی عظیم شان و شوکت کو یوں بیان کیا ہے کہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر غمزدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے ہیں. غریبوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت فرماتے، کوتاہیوں اور غلطیوں کو درگزر فرماتے. شجاعت ایسی کہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 400 حاضرین کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیتے. شجاعت ایسی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر اپنے وقت خلیفہ کو خلاف شرع امور سے روک دیتے. انصاف و عدل کے پیکر، عفو فرمانے والے، امانت کے پاسباں، حلم و حیا میں بے مثال، مروت و ملاحظہ میں بے نظیر، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے، بلکہ آپ کی شان یہ کہ کوئی شخص آپ کی بے ادبی کرتا تو خود اللہ رب العزت اس شخص کو سزا دیتا. بھوکوں کو کھانا کھلانا، محتاج، یتیم اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا آپ کے کرم میں شامل تھا. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا فرماتے. کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے. واعظ و نصیحت اثر انگیز تقریر فرماتے. واعظ میں بہت سے یہودی، عیسائی، غیر مسلم اسلام قبول فرماتے. ان تمام سے زائد اوصاف حمیدہ اور اوصاف کے حامل ذات مبارکہ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اے ایمان والو، اولیاء کرام تو بہت گزرے، اولیاء کرام بہت گزرے اور قیامت تک اولیاء کرام کا نورانی سلسلہ جاری رہے گا. لیکن جماعت اولیاء میں جو شان ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، وہ کسی اور کو یہ شان میسر نہیں. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے نا، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. نسبی شرافت اور نسبی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت آپ کی خاص الخاص خصوصیات ہیں جو ہر ولی کو حاصل نہیں ہوئی. اسی لیے تو ہر ولی اپنے اپنے دور میں چاند اور سورج کی طرح چمکے اور چند دنوں تک ان کا ڈنکا بجتا رہا. چند دنوں تک ان کے ذکر و شہرت کے آفتاب خوب چمکتے رہے، لیکن دھیرے دھیر ان کے ذکر کو دنیا بھولتی چلی گئی، یہاں تک کہ ان کے ناموں کو دنیا بھول گئی. مگر جب بات آتی ہے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کی شان و عظمت کو آج تقریباً 900 برس سے زائد کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد، آج تقریباً 900 برس سے طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی لوگ ان کی کرامت کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں. آج بھی ان کی عظمتوں اور کرامت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا ہی رہے گا. تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے
फरमाए तुझे अल्लाह ताला तेरा और सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, सूरज अगलों के चमके थे चमक कर डूबे, महरे उफ़्क़े नूर पे है मोहर हमेशा तेरा, उफ़्क़े नूर पे है मोहर हमेशा तेरा। बात की जाए हमारे हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, तो आपका नाम मुबारक सैयद अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मोहम्मद, लक़ब मुहिजुद्दीन, गौसे आज़म, पीराने पीर, दस्तगीर, महबूब सुबहानी। मकाम विलायत ईरान में एक शहर जीलान नाम का है, वहाँ आपकी विलायत हुई और तारीख़ वफ़ात 1 रमज़ान मुबारक 470 हिजरी, तारीख़ वफ़ात 11 रबीउल आखिर 561 हिजरी, उम्र शरीफ 91 साल, मज़ार अनवर बगदाद शरीफ में। हमारे बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद का इसमें गिरामी हज़रत सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, क्या नाम? हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। और आपकी वालिदा माजिदा का नाम मुबारक हज़रत उम्मुल खैर फातिमा सानी है। आपका सिलसिले नसब वालिदे गिरामी की तरफ से हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है, और आपका सिलसिले नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत आपकी वालिदा की तरफ से वाबस्ता है। इसलिए आपको नस्बी शराफत और ख़ानदानी वजाहत से आप हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। इसीलिए तो सरकार आला हज़रत ने यूं ही बयान किया है ना कि क्यों ना मुहियुद्दीन, क्यों ना हसनी हुसैनी मुहियुद्दीन हो, क्यों ना हसनी हुसैनी तो मुहियुद्दीन हो। है ऐ खिज़्र मजमे बहरीन है चश्मा तेरा, ऐ खिज़्र मजमे बहरीन है चश्मा तेरा। हमारे बड़े पीर हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन रमज़ान मुबारक के महीने में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते आपको दरियाए दजला को पार करना पड़ा। उसमें एक सेब बहता हुआ जब आपके करीब आया तो आपने उस सेब को उठा लिया, और उठाने के बाद उसी सेब से रोज़ा अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद आपको ख्याल आया खुदा जाने ये सेब किसका था, खुदा जाने इस सेब का मालिक कौन था, मैंने इसके मालिक के बगैर इजाजत सेब को खा लिया। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सेब के सबब हमें गिरफ्तार कर ले, हमें अजाब का सामना करना पड़े। इस सोच में आप उठे और दरिया के किनारे चल दिए कि देखें इस सेब का मालिक कौन है, और उस सेब के मालिक की जुस्तजू और तलाश में निकल पड़े। चलते चलते दरिया के किनारे चलते रहे। काफी देर चलने के बाद आपको एक अजीमुशान बाग नजर आया, और उस बाग की कुछ शाखें पानी की सतह पर लटक रही थी, और हवाओं के झोंकों से उसके पके हुए फल टूट टूट कर दरिया में गिर रहे थे। आपने जब ये मंजर देखा उसके बाद आपको यकीन हो गया हो न हो ये सेब इसी बाग का है, हो न हो ये सेब इसी बाग का है। जब आपने ये मालूम कर लिया कि इसी बाग का है, उसके बाद आपने चाहा कि इस बाग के मालिक कौन है। उस बाग के मालिक की जब आपने जुस्तजू की तो मालूम हुआ कि इस बाग का मालिक एक खुदा रसीदा बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप उनकी खिदमत बाबरकत में हाजिर हुए, और हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रूहानी ताकत से और कश्फ के जरिए जान लिया कि ये जो बच्चा है ये जवान सालेह बच्चा है। हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ जवान सालेह, मैं तेरी गलती को तो माफ कर दूंगा, लेकिन उसके लिए शर्त है तुझे 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म पाते ही बाग की खिदमत में मशगूल हो गए, दुआ की खिदमत में मशगूल हो गए, और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। एक तवील अरसा गुजर जाने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अभी एक शर्त और बाकी है, उसके बाद मैं आपकी गलती को माफ कर दूंगा। हज़रत
ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شرط پوچھی تو حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس میں 5 عیب ہے، وہ اندھی ہے، وہ کان سے بہری ہے، وہ منہ سے گونگی ہے، وہ ہاتھ سے لنجی ہے اور وہ پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط سنی، یہ شرط سن کر آپ حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا، دوسری طرف ساری زندگی گزارنے کا مسئلہ تھا۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک اپاہج کے ساتھ زندگی کیسے گزری۔ اس سوچ نے آپ کو از حد پریشان کر دیا اور آپ کے ذہن و فکر میں خیالات کے انبار آنے لگے۔ آخرکار آپ نے سوچا کہ جوانی چند دن کی ہے، جوانی چند دن کی ہے اور یہ عمر بھی چند دن کی ہے، یہ زندگی گزر جائے گی۔ پھر آخرکار آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روم کے اندر اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تندرست نوجوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے تو تمام اعضاء صحیح و سالم ہیں، اس کے تمام اعضاء درست ہیں، یہ تو اپنے حسن و جمال میں باکمال ہے، اپنے حسن و جمال میں باکمال ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ فوراً باہر آ جاتے ہیں اور حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عورت وہ عورت نہیں جو آپ نے بتایا، آپ نے تو اس میں خامیاں بتائی تھی لیکن اس میں کوئی خامی نہیں ہے، اس کے اندر تو بے حسن و جمال ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اپنے وقت میں اپنے آپ میں بہت حسن و جمیل والی ہے، حسن و جمال والی ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنی بیٹی کے اندر 5 عیب شمار کیے تھے، جو عیب بتائے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میری بیٹی بہری ہے، یعنی اس نے کبھی برے لفظ نہیں سنے۔ میری بیٹی لنجی ہے، یعنی اس نے کبھی برے کام نہیں کیے۔ میری بیٹی لنگڑی ہے، یعنی اس نے کبھی غلط راستے پر قدم نہیں رکھا۔ میرے دوستو یہ بیٹی ہیں حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ بیٹی ہیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو یہ ایک نیک شخص کی بیٹی ہیں، ایک نیک شخص کی بیوی ہیں، جو حضرت ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں بنی اور انہی کے شکم مبارک سے ہمارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔